بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز صارفین السلام علیکم. شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ میں ہوں رمضان. ہمارے نئے آنے والے صارفین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرایب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہم آپ کو رکھ سکیں ہر خبر سے باخبر. بیروت دھماکے کی آزادانہ تحقیقات ضروری. وزیر خارجہ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ بیروت بندرگاہ دھماکے کے حقیقی اسباب کا پتہ لگانے کے لیے شفاف اور آزادانہ تحقیقات بے حد ضروری ہے. سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق سعودی وزیر خارجہ نے آن لائن امدادی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی عرب لبنانی عوام کے لیے ہنگامی بنیادوں پر امدادی سامان فراہم کرنے والے ملکوں میں پیش ہے. فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ لبنانی عوام کو اپنے وطن میں امن و عزت و احترام کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق ہے. لبنان کو فوری جامع اقتصادی اور سیاسی اصلاحات کی اشد ضرورت ہے. سعودی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ لبنان کے اقتصادی اور سیاسی مستقبل کو یقینی بنانے کے لیے مطلوبہ اصلاحات کا دار و مدار ان طاقتور ریاستوں اداروں پر ہے جو لبنانی عوام کے حقیقی مفاد کے لیے کوشاں ہیں. انہوں نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ کیونکہ دہشت گرد تنظیم حزب اللہ لبنان پر تباہ کن تسلط مستقل بنیادوں پر حاصل کیے ہوئے ہے، اس سے ہم سب کو تشویش ہے. سب جانتے ہیں کہ حزب اللہ متعدد عرب و یورپی ممالک اور امریکہ میں دھماکہ خیز مواد ذخیرہ کرتی اور استعمال کرتی رہی ہے. سعودی وزیر خارجہ نے بتایا ہے کہ اتوار تک 4 سعودی طیارے 290 ٹن امدادی سامان بیروت پہنچا چکے ہیں. دوائیں، میڈیکل آلات، کھانے پینے کی اشیاء، کمبل اور خیمے شامل ہیں. علاوہ ازیں شاہ سلمان مرکز و انسانی خدمات نے متاثرین میں راشن کے تھیلے بھی تقسیم کیے ہیں. یاد رہے کہ لبنان کے لیے امدادی کانفرنس اقوام متحدہ کے سرپرستی میں ہو رہی ہے. آتی کے مطابق فرانسیسی صدر ایمانوئل میکروں نے کانفرنس سے افتتاحی خطاب میں کہا ہے کہ ہمارا کردار لبنانی عوام کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. ہمیں اقوام متحدہ کے سائبان تلے لبنان کی مدد کرنا ہوگی. فرانسیسی صدر نے کہا ہے کہ دنیا بھر کے ممالک جو امداد بھیجیں وہ براہ راست عوام تک پہنچنا ضروری ہے. آج جو کچھ بھی جمع ہوا ہے وہ امدادی عمل کی شروعات ہے. اس سے قبل لبنانی صدر میشال اون نے کہا تھا کہ بیروت بندرگاہ کے دھماکے کی بین الاقوامی تحقیقات کا مطالبہ وقت کا ضیاع ہوگا. ہمیں تیزی سے طے کرنا ہوگا کہ مجرم کون ہے اور بے قصور کون ہے. تمام ملازمین احتیاطی تدابیر کی پابندی کریں. وزیر صحت سعودی وزیر صحت ڈاکٹر توفیق الربیہ نے عید الاضحیٰ کی تعطیلات کے بعد دفاتر کھولنے پر تمام ملازمین سے کہا ہے کہ احتیاطی تدابیر کی پابندی کریں. دفاتر واپسی کا سلوگن ماسک استعمال کروں گا، مصافحہ نہیں کروں گا اور مناسب فاصلہ رکھوں گا ہے. سعودی پریس ایجنسی SPA کے مطابق وزیر صحت نے سعودی اور مقیم غیر ملکی ملازمین سے کہا ہے کہ سب لوگ پانی اور صابن سے بار بار ہاتھ دھوتے رہیں. یہ کرونا وائرس سے بچاؤ میں اہم ہے. گھر سے نکلتے وقت میڈیکل ماسک یا کپڑے کا ماسک یا منہ اور ناک کو اچھے طریقے سے چھپانے والا رومال استعمال کریں. اس پابندی سے تنہا بند کمرے کے ملازم مستثنیٰ ہوں گے. وزارت صحت نے پھر تاکید کی ہے کہ جو لوگ کرونا وائرس کی علامتیں محسوس کر رہے ہوں یا اس حوالے سے اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہوں پہلی فرصت میں معید ایپلیکیشن یا تطمین کلینکس پہنچ کر کرونا وائرس ٹیسٹ کرا لیں. وزارت صحت نے یہ سہولت مہیا کر رکھی ہے. وزارت صحت نے یاد دہانی کرائی ہے کہ جو لوگ نئے کرونا وائرس کی علامتیں اپنے اندر محسوس کر رہے ہوں وہ 937 پر رابطہ کر کے استفسار بھی کر سکتے ہیں، مشورہ بھی لے سکتے ہیں اور معید ایپلیکیشن یا تطمین کلینکس وزٹ کر کے اپنا ٹیسٹ بھی کرا سکتے ہیں. وزارت صحت نے 9200059937 پر واٹس ایپ کر کے صحت مشاورت اور استفسارات کی سہولت بھی فراہم کر رکھی ہے. اس پر رابطہ کر کے کرونا وائرس کی تازہ صورتحال، ابتدائی طبی نگہداشت کے مراکز، خون عطیہ مراکز کے بابت معلومات حاصل کی جا سکتی ہے. ٹیسٹ کی تاریخ اور وقت کا تعین کرایا جا سکتا ہے. سعودی نرس کا کارنامہ، سڑک پر زخمیوں کو بروقت طبی امداد. سعودی عرب میں ایک نرس نے مدینہ مکہ روڈ پر ٹریفک حادثے کا شکار ہونے والے ایک خاندان کی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر بروقت مدد کرتے ہوئے اپنے پیشے سے متعلق عمدہ مثال قائم کی ہے. العربیہ.net کے مطابق مدینہ منورہ کی الحناکیہ گورنری میں المحفر ہیلتھ سینٹر میں ذمہ داریاں انجام دینے والی سعودی نرس خلود السعدی نے بتایا ہے
کہ وہ ڈیوٹی ختم کر کے گھر واپس جا رہی تھیں۔ انہوں نے راستے میں ایک کار حادثہ دیکھا جس میں ایک ہی خاندان کے متعدد افراد زخمی ہو گئے تھے۔ خلود نے بتایا ہے کہ میری گاڑی میں فوری طبی امداد کا سامان موجود تھا اور میں نے اپنی گاڑی روک کر متاثرہ افراد کی مدد کا فوری فیصلہ کیا۔ خلود نے اپنی گاڑی میں موجود فرسٹ ایڈ باکس نکالا اور زخمی افراد کو ابتدائی طبی امداد دی اور زخمیوں کی مرہم پٹی بھی کی۔ انہوں نے بتایا ہے کہ ہلال احمر کی ٹیم کے پہنچنے تک وہ زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد دے کر ان کی زندگی بچانے میں کامیاب ہو گئی تھیں۔ مدینہ منورہ کے شعبہ صحت کے ترجمان معید ابو عنق نے سعودی نرس خلود السعدی کے انسانی ہمدردی کے جذبے کو سراہا۔ انہوں نے کہا ہے کہ خلود السعدی جیسے سعودی قوم کے ہیرو ہیں جو اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر دوسروں کو مشکل سے نکالنے میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ معید ابو عنق کا کہنا ہے کہ نرس خلود السعدی نے حادثے کا شکار ہونے والے خاندان کی مدد کر کے اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داری پوری کی ہے۔ طب ایک ایسا پیشہ ہے جس سے وابستہ تمام افراد انسانیت کے جذبات سے سرشار ہوتے ہیں۔ ابو عنق نے بتایا ہے کہ مدینہ منورہ کے ڈائریکٹریٹ جنرل برائے صحت ڈاکٹر محمد الخلاوی نے ٹیلی فون پر نرس خلود السعدی سے بات کی اور بروقت متاثرہ خاندان کی مدد کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا اور حوصلہ افزائی بھی کی۔ مکہ میں مرکزی سبزی منڈی کی مستقل نگرانی ہوگی۔ سعودی عرب میں مکہ مکرمہ ریجنل بلدیہ کی جانب سے مرکزی سبزی منڈی کی صفائی اور تزئین و آرائش کا کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ سبزی منڈی میں مستقل طور پر نگرانی کے عمل کو یقینی بنانے کے لیے مختلف مقامات پر CCTV کیمروں کی تنصیب کر دی گئی ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق مکہ مکرمہ کے علاقے القاقیہ میں مرکزی سبزی منڈی کی صفائی اور وہاں کام کرنے والوں کو منظم کرنے کے لیے بلدیہ کی جانب سے جامع پروگرام پر عمل کیا گیا ہے۔ منڈی کی راہداریوں کی مخصوص طرز پر ازسرنو تعمیر کی گئی ہے جس کا مقصد منڈی میں صفائی کے عمل کو بہتر بنانا ہے تاکہ زمین پر وائرس کی افزائش کو ہر طرح سے روکا جا سکے۔ منڈی کی انتظامیہ کی جانب سے مستقل نگرانی کے لیے مختلف اہم مقامات پر کیمرے نصب کیے گئے ہیں جن کی مانیٹرنگ منڈی کے مرکزی کنٹرول روم میں کی جائے گی۔ کنٹرول روم میں 24 گھنٹے کی بنیاد پر نگرانی کا عمل جاری رکھنے کو بھی یقینی بنایا گیا ہے۔ کارکنوں کو شفٹوں کی بنیاد پر متعین کیا گیا ہے تاکہ نظم و ضبط کو قائم رکھا جا سکے۔ واضح رہے مکہ مکرمہ کی مرکزی سبزی منڈی جو کہ القاقیہ کے علاقے میں ہے وہاں فرش کی حالت انتہائی خستہ ہو گئی تھی جس کی وجہ سے صفائی کا عمل مستقل بنیادوں پر ممکن نہیں تھا۔ سبزی اور پھل گرنے سے فرش پر جراثیموں کی افزائش اور وبائی امراض پھوٹنے کا اندیشہ رہتا تھا۔ منڈی کی انتظامیہ کی جانب سے مرکزی دروازوں پر اہلکاروں کو بھی متعین کیا گیا ہے جو کرونا وائرس کی SOPs کے تحت آنے والوں کا جسمانی درجہ حرارت بھی نوٹ کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی معمول کی اصلاح و مرمت کا کام مکمل۔ سعودی عرب میں مقدس مساجد کی انتظامیہ نے خانہ کعبہ کی معمول کی اصلاح و مرمت کا کام مکمل کر لیا ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق مسجد الحرام انتظامیہ کے ماتحت اصلاح و مرمت کے ادارے کے ڈائریکٹر محسن السلمی نے بتایا ہے کہ انتظامیہ خانہ کعبہ کی اصلاح و مرمت کے کام عالمی معیار کے مطابق انجام دیتی ہے۔ یہ کام جدید ترین ٹیکنالوجی کی مدد سے کیا جاتا ہے جبکہ اصلاح و مرمت میں بین الاقوامی معیار کا سامان استعمال کیا جاتا ہے۔ السلمی نے بتایا ہے کہ مقررہ پروگرام کے مطابق خانہ کعبہ کی خارجی دیواروں کی اصلاح و مرمت کی گئی ہے۔ معیاری مسالے کے ذریعے دیواروں میں پڑ جانے والی ریخیں بھری گئی ہیں۔ ادارے کے ڈائریکٹر نے بتایا ہے کہ شاذ رواں میں خانہ کعبہ کے غلاف کو باندھنے والے سونے کے کنڈوں پر دوبارہ سونے کا پانی چڑھایا گیا ہے۔ ہر برس کی طرح اس سال بھی حج کے ایام میں غلاف کعبہ اوپر اٹھا دیا گیا تھا۔ اب غلاف کعبہ کو نیچے لا کر شاذ رواں کے کنڈوں میں باندھ دیا جائے گا۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب لوگوں کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔